اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین والتین والزیتون، تین کی قسم، انجیر کی قسم، والزیتون اور زیتون کی قسم، وطور سینین اور طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین صورت میں، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا نیچوں سے نیچے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے اجر ہے اور بدلہ ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سورہ تین مکی صورت ہے اور اس میں کچھ آیات مدنی بھی ہیں، اور اس صورت کا نام سورہ تین اس لیے رکھا گیا کہ اس کی بالکل پہلی آیت کا پہلا کلمہ ہی والتین ہے، قسم کھائی گئی ہے تین کی، انجیر کی، اس کی وجہ سے اس کا یہ نام سورہ تین رکھا گیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے قسم کھائی تین کی اور زیتون کی۔ تین فرمایا کہ یہ انجیر کو کہا جاتا ہے اور یہ ایک پھل ہے، اور یہ ایسا پھل ہے انجیر کا پھل کہ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بواسیر کے مریض کے لیے یہ بہترین علاج ہے انجیر۔ اسی طرح وہ آدمی کہ جس کو گویا ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہو، اس کے لیے بھی یہ بہترین۔ تو بہرحال بہت سی بیماریوں کا علاج اس میں رکھا گیا ہے اور اس کے ذریعے اس کا علاج ہوتا ہے، اور پھر یہ ایسا پھل ہے کہ جس میں کوئی گٹھلی نہیں۔ اور اسی طرح زیتون بھی ایک پھل ہے، اور زیتون کے درخت پر یہ پھل ہوتا ہے اور اس سے تیل بھی نکالا جاتا ہے، اور اس زیتون کو خوراک کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو بھی کئی ساری بیماریوں کے علاج کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ انجیر اور زیتون چونکہ یہ فلسطین اور شام میں یہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، تو اصل مقصد فرمائش سے یہ ہے کہ فلسطین کے علاقوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں انجیل عطا فرمائی تھی، تو اس کی قسم کھائی۔ اور آگے وطور سینین، طور سینا کی قسم کھائی، یہ وہ پہاڑ کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، انہیں نبوت عطا کی گئی، اور اسی طرح انہیں وہاں پر کتاب بھی ملی اور تورات کی کتاب ملی۔
اس کے بعد ہے وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس سے مراد مکہ مکرمہ، امن والا شہر، اس کی قسم کھائی۔ اور مکہ مکرمہ وہ عظمت والا شہر ہے کہ جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر نبوت کا تاج یہاں سجایا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کریم جیسی دولت یہاں پر ملی۔ اور یہ امن والا شہر ہے اس لیے کہ کفر کے زمانے میں بھی اور زمانہ جاہلیت میں بھی یہ امن والا تھا، کافر بھی اس کو امن والا سمجھتے، اس کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ ان تین چیزوں کی قسمیں کھائیں، اور مفسرین نے لکھا کہ ان تینوں کی قسمیں کھانے سے مقصود کیا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آگے جو جواب آ رہا ہے اور جو آگے بات کہی جا رہی ہے وہ ان تینوں کتابوں میں موجود ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، اور قرآن کریم میں بھی موجود ہے، اور درج ہے ان میں۔ اور ان تینوں پیغمبروں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات بتائی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یہ قسمیں کھا کر جو جواب قسم ہے وہ کیا ہے؟ جواب قسم یہ دیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تین قسمیں کھا کر فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، اچھی ترتیب میں پیدا کیا۔ آپ غور کریں اور دیکھیں، کائنات میں جتنے بھی حیوانات ہیں سب سے اعلیٰ اور خوبصورت انداز میں انسان کو بنایا گیا۔ اس کے جسم کے اعضاء، اس کی باڈی کو دیکھ لیجئے، ہر اعتبار سے یہ سب سے اعلیٰ بنا، بہترین شکل و صورت میں اس کو بنایا گیا، اور سب سے خوبصورت بھی بنایا گیا۔ اشرف المخلوقات اس انسان کو بنایا گیا، اور یہ اشرف المخلوقات ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن موسیٰ جو ہے خلیفہ منصور عباسی کا ایک درباری تھا، اور ایک مرتبہ رات کا وقت ہے اور چاند کی چاندنی میں وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے گھر والے بھی ساتھ ہیں، تو اپنی بیوی سے بات کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے اچانک اس نے یوں کہہ دیا، إِن لَمْ تَكُونِي أَحْسَنَ مِنَ الْقَمَرِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا۔ کہا کہ اگر تو اس چاند سے خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق ہے۔ یہ اس نے کہہ دیا۔ اب بعد میں بات سمجھ آئی، یہ کیا کہہ دیا؟ جتنے لوگ تھے ان سے پوچھا، مفتیان کرام سے، ان کا جی طلاق ہو گئی ہے۔ لیکن خلیفہ منصور عباسی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد سے بہت قریب تھے، کہا بھائی ان سے پوچھا جائے، وہ جو بتائیں۔ تو ان کے ایک شاگرد وہاں تھے، ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، طلاق نہیں ہوئی۔ سب نے کہا یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں طلاق نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی ہے؟ کہا نہیں، اللہ نے قرآن کریم میں قسمیں کھا کر فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ 3 قسمیں کھا کر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو بہترین شکل و صورت میں خوبصورت بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ قسمیں کھا کر کہتا ہے تو انسان ساری مخلوق میں، اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے ساری مخلوقات میں انسان کو سب سے بہترین بنایا ہے۔ فرمایا چاند بھی تو ایک مخلوق ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ چاند سے بھی خوبصورت بنایا ہے، لہٰذا اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ تو یہ انسان کی بنانے کی بہترین۔ اور پھر کیفیت کیا؟ انسان ہونے کے ناطے اس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے، لہذا فرشتوں سے بھی یہ انسان افضل ہے۔ کیوں؟ انبیاء فرشتوں سے افضل ہے، لہذا فرمایا بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ آگے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر انسان کو ہم نے لوٹا دیا نیچوں سے نیچے۔ کیا معنی؟ کہ اگر یہ انسان انسانیت سے گر جائے پھر اس انسان سے بدتر کوئی ہے ہی نہیں۔ انسان انسانیت کے اندر رہے، اس سے زیادہ بہترین کوئی ہے ہی نہیں، اس سے اعلیٰ اور ارفع کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ اور جب یہ انسان انسانیت سے گر جائے اس سے بدتر بھی کوئی نہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے خود کہا، فرمایا کہ یہ شر البریہ، مخلوق میں سب سے بری پھر چیز یہ ہے۔ اور یہاں تک کہہ دیا اولئک کالانعام بل هم اضل، چوپایوں کی طرح، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے جب انسان انسانیت سے گر جائے۔ اور ایسی مثال ہے ہمارے سامنے کہ جب تک انسان انسانیت پر تھا اللہ نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور جب انسانیت سے گرا
نبی کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ملا کشتی بناؤ، کشتی بنائی اور ہر مخلوق میں سے جوڑے جوڑے کو سوار کیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے کتیا کو بھی سوار کیا اور کتا بھی سوار کیا کشتی میں، نر اور مادہ، چوہی اور چوہا سوار کیے، خنزیر اور خنزیرنی کو بھی سوار کیا. ہر جوڑے کو، مخلوق کے ہر جوڑے کو سوار کیا کشتی میں، لیکن بیٹا سوار نہیں ہوا. کنعان کشتی میں نہیں آیا. اور کہا کہ اس سے یہ پتا چلا کہ جب وہ انسانیت سے گر گیا تو پھر وہ اس خنزیر سے بھی بدتر ہو گیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب اس کو غرق کر دیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی کہ یا اللہ تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیری آل میں سے کسی کو نہیں غرق کروں گا، اور آپ کا وعدہ سچا ہے. ان ابنی، یہ میرا بیٹا میری آل میں سے ہے. تو اللہ نے جواب کیا فرمایا؟ انہ لیس من اہلک، نہ نوح یہ تیری آل میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، یہ تو انسانیت سے گر گیا تھا، یہ غیر صالح اعمال کر رہا تھا، لہٰذا یہ تیری اس آل میں سے نہیں ہے. جب یہ کہا آل میں سے نہیں ہے تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ انسان اگر انسان ہو تو بلند ہو جاتا ہے، اور جب وہ انسانیت سے گر جائے تو پھر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ منافقین کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. کیوں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے؟ اس لیے کہ وہ انسانیت سے گر گئے، اور جب انسانیت سے گر گئے تو یہاں پہنچ گئے. اور جب انسان انسانیت کے دائرے میں رہے گا تو اللہ نے اس کو ایک مقام دیا، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کر دی، ہم نے بنی آدم کو عظمت عطا کر دی، یہاں تک بھی فرما دیا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کے اس درس میں، اس حصے میں مجھے اور آپ کو جو ایک سبق ملا وہ یہ ملا کہ انسان انسانیت کے دائرے میں رہے. اور انسانیت کا دائرہ کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت پر ایمان، اللہ کے نبی پر ایمان، آخرت پر ایمان، ایمان اور اعمال والی زندگی بسر کرے. یہ انسانیت کے دائرے میں ہے، اور جب اس میں ہے تو پھر اس انسان کا مقابلہ فرشتے بھی نہیں کر سکتے، پھر اس انسان کا مقابلہ اور کوئی مخلوق نہیں کر سکتی. سب سے اعلیٰ اور عرفہ یہ انسان ہے. اور اگر یہ اس انسانیت سے گر گیا تو پھر یہ درندوں سے بھی بدتر ہو گیا، جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا. تو یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. جزاک اللہ.